کیا آپ جانتے ہیں کہ دن میں 5 وقت یا اس سے زیادہ دفعہ وضو کرنے سے انسان انزائٹی اور ڈپریشن سے بچا رہتا ہے؟ اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے کہ جدید سائنس کے مطابق انسان کا باوضو رہنا انسانی جسم کے اندرونی نظام پر بھی حیرت انگیز اثرات مرتب کرتا ہے؟ اور کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ 5 وقت وضو کے دوران کیا جانے والا مسح اور جسم پر بہائے جانے والا پانی انسانی خون کے باریک رگوں کو متحرک کرتا ہے، جس سے انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ فزیو تھراپسٹ اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں نے تجربات کی روشنی میں ثابت کیا ہے کہ انہوں نے ڈپریشن کے شکار مریضوں کے روزانہ 5 بار ہاتھ اور پاؤں دھلوائے تو مرض میں بہت حد تک افاقہ ہوا۔ پوری دنیا آج کل گھریلو مسائل اور ناگفتہ معاشی حالات کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے۔ دماغ معاف ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ پاگل پن میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ نفسیاتی مریضوں کے ڈاکٹروں کے ہاں ایسے افراد کا رش لگا ہوا ہے۔ کئی ایسے ماہر ڈاکٹروں نے اپنے مقالوں میں اس کا بکثرت ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں میں مایوسی اور ڈپریشن وغیرہ جیسے دماغی امراض بنسبت مغربی دنیا کے کم ہیں، کیونکہ وہ دن میں 5 مرتبہ ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں۔ نیز جسم کے انفیکشن داخل ہونے کے تمام رستوں، سوراخوں، منہ، ناک، کان، پیشاب، پخانہ کرنے کی جگہوں اور بالوں کی جڑوں تک کو دھوتے رہتے ہیں۔ واضح رہے کہ بال بھی دماغ کے اندر سوراخ ہی ہیں۔ وضو کی مزید سائنسی حکمتیں ملاحظہ فرمائیں۔ مسواک کا استعمال۔ مسواک کرنے میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہی نہیں ہیں، بلکہ مسواک کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت بھی ہے۔ مسواک کرنے میں متعدد کیمیائی اجزاء موجود ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ مسواک کرنے سے قوت حافظہ بڑھتی ہے، درد سر دور ہوتا ہے اور سر کی رگوں کو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس سے بلغم دور ہوتی ہے اور نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے۔ عقل بڑھتی ہے، بڑھاپا دیر سے آتا ہے اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے۔ تب آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات معدے کی تیزابیت اور گرمی کی وجہ سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ اس مرض کے لاحق مریضوں کے منہ میں خاص قسم کے جراثیم بکثرت پھیل جاتے ہیں، اس لیے منہ میں تازہ مسواک مل کر اس کے لعاب کو کچھ دیر کے لیے منہ کے اندر پھیرتے رہنا، اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کی حکمتیں۔ وضو میں سب سے پہلے ہاتھ دھوئے جاتے ہیں۔ اس کی حکمتیں ملاحظہ ہوں۔ مختلف چیزوں میں ہاتھ ڈالتے رہنے اور کام وغیرہ کرنے، ہاتھوں میں مختلف کیمیائی اجزاء اور جراثیم چمٹ جاتے ہیں۔ اگر سارا دن یا زیادہ عرصہ تک ہاتھ نہ دھوئے جائیں تو ہاتھ جلد ہی مختلف قسم کی جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جلد کی رنگت تبدیل ہو جانا، پھپھوندی کی بیماریاں، ایگزیما، جلدی سوزش، ہاتھوں کے گرمی دانے، بکثرت کھجلی ہونا وغیرہ جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے سے انگلیوں کے پوروں سے شعاعیں نکل کر ایک ایسا حلقہ بنا ڈالتی ہیں جس سے ہمارا اندرونی برقی نظام متحرک ہو کر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ایک حد تک برقی روح ہمارے ہاتھوں میں سمٹ آتی ہے۔ اس سے ہمارے ہاتھوں میں حسن پیدا ہوتا ہے اور ہاتھ صاف ستھرے رہیں تو بیماریوں کا حملہ بھی کم ہوگا اور ہم بیشتر بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ کلی کرنا۔ پہلے ہاتھ دھو لیے جاتے ہیں جس سے ہاتھ جراثیم سے پاک ہو جاتے ہیں، ورنہ غذا وغیرہ کے ذریعے پہلے منہ میں پھر پیٹ وغیرہ میں داخل ہو جاتے ہیں اور متعدد امراض لاحق ہو سکتی ہیں۔ غذا کے ذرات ہوا کے ذریعے لاتعداد جراثیم لعاب کے ساتھ چپک جاتے ہیں، چنانچہ وضو میں مسواک اور کلیوں کے ذریعے منہ کی اچھی طرح صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر منہ کو صاف نہ کیا جائے تو مندرجہ ذیل امراض کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ایڈز کی ابتدائی علامات میں منہ کا پکا شامل ہے، منہ کے کناروں کا پھٹنا، منہ اور ہونٹوں کی وار کو، منہ میں پھپھوندی کی بیماریوں اور چھالے وغیرہ۔ رمضان المبارک کے ایام میں غرارے کرنا بھی سنت ہے اور پابندی سے غرارے کرنے والے افراد دودھ کے بڑھنے اور گلے کے بہت سارے امراض حتیٰ کہ گلے کے کینسر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ ناک میں پانی ڈالنا۔ پھیپھڑوں کو ایسی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے جو دھوئیں اور جراثیم سے پاک ہو اور اس میں 80% سے زیادہ رطوبت موجود ہو، جس کا درجہ حرارت بھی 90 ڈگری فارنہائٹ سے زیادہ نہ ہو۔ ایسی ہوا فراہم کرنے کے لیے خدا عزوجل نے ہمیں ناک کی نعمت سے نوازا ہے۔ ہوا کو مرطوب یعنی نم بنانے کے لیے ناک روزانہ تقریباً 1/4 گیلن نمی پیدا کرتا ہے۔ صفائی ستھرائی اور دیگر سخت کام نتنوں کے بال سر انجام دیتے ہیں۔ ناک کے اندر خود بین جھاڑو ہے، اس جھاڑو میں غیر مرئی یعنی نہ زنجرانے والی روئیں ہوتی ہیں جو ہوا کے ذریعے داخل ہونے والے جراثیم کو بلاک کر دیتے ہیں۔
نیز ان غیر مرئی روحوں کے ذمہ ایک دماغی نظام بھی ہے جس کو انگریزی میں لائزوزیوم کہتے ہیں۔ ناک اس ذریعے آنکھوں کو انفیکشن سے محفوظ رکھتی ہے۔ وضو کرنے کے لیے جب ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے جس سے جسم کے اس اہم ترین آلے سے ناک کی صفائی ہو جاتی ہے۔ پانی کے اندر کام کرنے والے برقی رو سے ناک کے اندرونی غیر مرئی روحوں کی کارکردگی کو تقویت مہیا ہوتی ہے اور مسلمان وضو کی برکت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ناک کے زخم اور دائمی نزلہ کے مریضوں کا ناک میں پانی چڑھانا بے حد مفید ہوتا ہے۔ وضو اور فالج۔ وضو میں ترتیب سے تمام عضو دھوئے جاتے ہیں، یہ بھی خدا کی حکمتوں سے خالی نہیں۔ پہلے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے جسم کا اعصابی نظام متاثر ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ چہرے اور دماغ کی رگوں کی طرف اس کے اثرات جاتے ہیں۔ وضو میں پہلے ہاتھ دھونے، پھر کلی کرنے، پھر ناک میں پانی ڈالنے، پھر چہرے اور دیگر اعضاء دھونے کی ترتیب فالج کے مرض کو روکتی ہے اور بہت مفید ہے۔ چہرہ دھونے کی حکمتیں۔ آلودگیاں، دھوئیں اور دیگر کیمیائی اشیاء کے موجب بڑھتی جا رہی ہیں۔ مختلف کیمیائی مادے میل کچیل کی شکل میں آنکھوں اور چہرے وغیرہ پر جمتے رہتے ہیں جس سے چہرہ اور آنکھیں مختلف امراض سے دوچار ہوتی رہتی ہیں۔ اگر ہم ان آنکھوں کو بار بار نہ دھوئیں تو خطرناک بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ چہرہ بار بار دھوتے رہنے سے منہ پر کیل وغیرہ نہیں نکلتے، جبکہ ہمہ قسم لوشن اور کریمیں چہروں پر لگانے سے داغ پڑ جاتے ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی اسے بار بار دھونے سے ہی قائم رہتی ہے۔ اس طرح مسلمان کو تو کسی قسم کے لوشن کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ وضو کرنے سے ان کا چہرہ دھل کر کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چہرے کو الرجی سے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو بار بار دھونا چاہیے اور الحمدللہ ایسا صرف وضو کرنے سے ہی ہوتا رہتا ہے۔ کوہنیاں دھونے کی حکمتیں۔ ہماری کوہنیوں پر جو 3 بڑی رگیں موجود ہیں ان کا تعلق بالواسطہ دل و جگر اور دماغ سے ہے اور جسم کا یہ حصہ عموماً ڈھکا رہتا ہے۔ اگر اس کو پانی اور ہوا نہ ملے تو متعدد دماغی امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ وضو میں کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے دل و جگر اور دماغ کو تقویت نصیب ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے سے سینے کے اندر ذخیرہ شدہ روشنیوں سے براہ راست انسان کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور روشنیوں کا ہجوم ایک بہاؤ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل سے ہاتھوں کے کل پرزے مزید طاقتور بن جاتے ہیں۔ مسح کی حکمتیں۔ سر اور گردن کے دوران یعنی شہرگ واقع ہے۔ اس کا تعلق ریڑھ کی ہڈی، حرام مغز اور جسم کے تمام جوڑوں سے۔ جب وضو کرنے کے لیے ہم گردن کا مسح کرتے ہیں تو ہاتھوں کے ذریعے برقی رو نکل کر شہرگ میں ذخیرہ ہو جاتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی سے ہوتی ہوئی جسم کے تمام اعصابی نظام کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ پاؤں دھونے کی حکمتیں۔ پاؤں سب سے زیادہ گرد آلود ہوتے ہیں، ان پر سب سے زیادہ دھول جمتی ہے۔ انفیکشن پاؤں کی انگلیوں کے درمیانی حصے سے شروع ہوتی ہے۔ پاؤں دھونے سے گرد و غبار اور جراثیم بہہ جاتے ہیں اور بچے کچے جراثیم پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے نکل جاتے ہیں جس سے نیند کی کمی، دماغی خشکی، گھبراہٹ، مایوسی یعنی ڈپریشن جیسے پریشانی کن امراض دور ہوتے ہیں۔ وضو کا بچا ہوا پانی۔ وضو کا بچا ہوا پانی پینے سے میں شفائے اس کا پہلا اثر مثانہ پر پڑتا ہے۔ پیشاب کی رکاوٹ دور ہوتی ہے اور پیشاب خوب کھل کر آتا ہے۔ کسی برتن یا لوٹے سے وضو کر کے بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پینا سنت ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے تو دیکھتے رہیے میرا چینل معلومات۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔